اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع اہم ترین یعنی نماز اور نماز کے اوقات کی اہمیت۔ ہم لوگ عموماً نماز ماشاءاللہ سے تقریباً سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں اکثر بہت تاخیر کر دیتے ہیں، جبکہ نماز کے لیے بہت بہت زیادہ تاکید ہے کہ جب پروردگار آپ کو آواز دے، آپ کو بلائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سرعت سے تیزی سے پروردگار کی آواز پہ لبیک کہیں۔ ایک عالم دین نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد بی بی کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ان کو چند ہدایات دی۔ پہلی یہ کہ علیکم بموالاتنا، یعنی ہماری ولایت، ہماری ہدایت پر آپ لوگ چلیں۔ دوسرے، ہمارے آثار کی اتباع کرو۔ تیسرے، نماز کے اس کے اوقات میں اہمیت دو۔ اور چوتھی، ہمارے آخری کے لیے فرج کی دعا کرو۔ نماز ہم یقیناً پڑھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو اکثر لوگ، میں سب کے لیے نہیں کہوں گی، ظاہر ہے ہم لوگ عموماً لوگ بہت اب اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن جیسے بچے ہیں میرا، ان سے یہ میں مخاطب ہوں کہ وہ اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، اس چکر میں بہت اینڈ پہ لے جاتے ہیں کہ جب نماز بالکل قضا پہ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں، تب تو انسان کی تاخیر کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں موجود ہیں یا مسجد سے قریب ترین ہیں اور ایسی جگہ ہیں کہ ہم آرام سے نماز فوری طور پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہے، حی علی الصلاۃ ایک کال ہے، اگر کسی بھی اہم شخصیت کا فون آتا ہے تو ہم فوراً مستعد ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخصیت ہم کو صرف کہہ دے کہ ہم اتنے بجے فون کریں گے تو ہم اس سے 10 منٹ پہلے سے انتظار شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آ جائے، بار بار فون چیک کرتے ہیں کہ مس نہ ہو جائے۔ لیکن وہ جو دن میں 5 مرتبہ ہم کو بلاتا ہے، ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی چاہیے تو سب سے پہلے وہ نماز کے اوقات کو اہمیت دے، کیونکہ جو بلا رہا ہے وہ اکبر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کے ماتحت ہیں، یعنی دنیا کی آسائش، خواہشات، یعنی سب سے پہلے ہم یہ سب کر لیں، پھر نماز بھی پڑھ لیں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ ہمیں جلد سے جلد ترک کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر اگر ایسی جگہ پر ہم ہیں جہاں ہمیں اذان کی آواز نہیں آتی، تو سب سے پہلے ہمارے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ یہاں پہ نماز کا کیا ٹائم ہے۔ ہم کسی اور ملک جاتے ہیں، زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سب سے پہلے پتہ کر رہے ہوتے ہیں قبلہ کدھر ہے، نماز کا ٹائم کیا ہے۔ اور اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تو نے بلایا ہے، ہم حاضر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ مولائے متقیان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ یہ معرفت الہی ہے کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں۔ اگر ایک عام سے افسر کے سامنے کسی کی جاتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے، کچھ وہ، تو ہم نے کتنا خیال ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ہمارے صحیح ہوں،
انداز بھی ایسا ہو، ہر چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو جب اس بزرگ و برتر کے سامنے جاتے ہیں تو ہم کو بس فرض ادا کرنا ہے نہیں، بلکہ یہ اس سے ملنے کا ٹائم ہے۔ ہمیں نماز کو پروردگار ہم کو اس طرح کا کر دے کہ نماز کا وقت ہو تو ہمارے دل منقلب ہو جائیں کہ اب بلاوا اس کی طرف سے جو سب سے بزرگ و برتر ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے نماز کے وقت کی اہمیت کے متعلق۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سب اپنے گھر میں شاد و آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔